بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے زندگی میں کیا کیا۔ کیا آپ نے غور کیا؟ یہ صحیح ہے کہ آدمی کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی یہ فرض کر لیں کہ اگر آپ 60 سال جیتے ہیں، ان 60 سال میں اگر آپ تقریباً دن میں 8 گھنٹے سوتے ہیں تو گویا آپ 20 سال سونے میں گزار دیتے ہیں، اور اگر آپ یومیہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو یہ بھی 20 سال بنتے ہیں، لہٰذا باقی بچ گئے 20 سال، یہ کام میں گزر گئے۔ 15 سال پر محیط آپ کا بچپن۔ اگر آپ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں تو کم و بیش آپ کا آدھا گھنٹہ صرف ہوتا ہے، یوں آپ کی عمر کے 3 سال کس میں ضائع ہو جاتی ہیں؟ کھانے میں۔ کھانے پینے، سونے، کام کرنے اور بچپن کے یہ سال مجموعی طور پر بن گئے 58، باقی بچ گئے 2 سال۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ عبادت کے لیے کتنا وقت مختص کر لیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ سے روز قیامت یہ پوچھ لیا کہ تم نے اپنی عمر کا کون سا حصہ کن کاموں میں صرف کیا، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ قرآن مجید کے کل صفحوں کی تعداد میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اگر ہم فرض کر لیں 600 یا 600 سے 4، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے ہم فرض کر لیتے ہیں۔ یقین نہیں آیا تو ایک کام کریں، جلدی سے قرآن مجید کوئی بھی اٹھا لیں اور دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی تاج کمپنی کا قرآن مجید موجود ہے اور 16 لائنوں کا ہے تو اس میں اتنے ہی صفحے آپ کو ملیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا یقیناً۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے کل کتنے صفحے؟ 600۔ اب ہم ایک کام کرتے ہیں، قرآن مجید کے 600 صفحے 30 دن پر تقسیم کر لیتے ہیں، تو کتنے صفحے روز بنتے ہیں؟ پریشان مت ہونا، بالکل آسان ہی حساب ہے اس کا۔ ہم 600 کو اگر 30 سے تقسیم کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس دن کے 20 صفحے بچتے ہیں۔ ہم روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اب 20 کو 5 پہ تقسیم کر دیں تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا 4 صفحے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد 4 صفحے پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد 4 صفحے پڑھتے ہیں تو آپ روزانہ 20 صفحے کی تلاوت کر لیتے ہیں، یوں ایک ماہ میں آپ کا تکمیل قرآن بھی ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ابھی اس بات کو ختم نہیں کرنا، تھوڑا انتظار کریں۔ آپ نے اس بات کو مکمل سمجھ لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پیغام کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کی وجہ سے قرآن مجید کا ختم کر لیں، تو آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ آپ کی وجہ سے قرآن مجید پڑھنے لگ جائیں تو آپ کو اس کا کتنا ثواب ہوگا؟ بالکل اتنا ہی جتنا اس بندے کو پڑھنے والے کو ہو رہا ہے۔ نیکی کی رہنمائی کرنے والا اصل میں نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو اس پیغام کو، اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ نیکی کی رہنمائی کرنے سے انسان کو بھی نیکی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے اور نیک کام کرنے کی اور قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔